جہاں پر انسانی فطرت کا معاملہ آ جائے، انسانی نیچر کا معاملہ آ جائے، وہاں پر اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو خطاب فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ حمد و ثنا کے بعد سورہ النساء کے آغاز میں اس کا ذکر ہوا و تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ساری اس مخلوق کو جو انسانی شیپ میں، انسانی شکل میں، انسانی خواہشات اور ڈیزائر لے کر زمین پر آئی، ان سارے انسانوں کو اللہ نے خطاب کیا اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے سارے انسانوں ڈرو اپنے اس پروردگار اور پالنہار سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس پروردگار عالم نے اس ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو، عورتوں کو ان دونوں سے آگے اس زمین پر پھیلا دیا۔ جو فگرز ہے اور تعداد ہے مختلف زمانوں کے اندر بڑھتی رہی، ابتداً انگلیوں پر گنے جانے والے انسان تھے، پھر ہنڈریڈ میں ہوئے، تھاؤزینڈ میں ہوئے، ملینز میں ہوئے، اس وقت ان کی تعداد بلین ہے، نیرلی 7 بلین آج کے لگ بھگ اس پلانٹ پر، اس زمین پر انسان بستے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے، جتنے بھی مذاہب عالم ہیں، جو سچے مذاہب ہیں، ان کی جو تعلیمات انبیاء کرام کے ذریعے پہنچی وہ یہی تھی کہ اللہ کی ذات کو خالق حقیقی مانتے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہوئی تو اللہ تعالی نے اس سے پہلے آنے والے ادیان پر، ان کے نبیوں پر، ان کتابوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری قرار دے دیا، لیکن پوری انسانیت کو یہ میسج اور پیغام دے دیا کہ کامل و اکمل ہماری پورائے عرضی کے لیے دین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے کر عملاً ان کو منسوخ کر دیا۔ لیکن ہم ان انبیاء کرام کی ذوات خصوصیہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان کی توہین کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اور ان ڈیوائن اسکرپٹس پر، ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہدایت کے لیے، راہبری کے لیے انبیاء کرام پر نازل کیا۔ اب جو فطرت ہے، نیچر ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، یہ طے شدہ اصول ہے۔ عموماً انگلش میں بھی کہتے ہیں نیچر کین ناٹ چینج، جو نیچر ہوتی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ اب اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ ایک وہ نیچر ہے جس کے اوپر اللہ تعالی نے ایک مضبوط اور منظم طریقے سے تخلیق فرمائی، اور اللہ کی جو تخلیق ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ مثلا
قرآن کی اس آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ایک جان بنائی. وہ کون سی ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. وہ ایک جان. فرشتوں کو حکم ہوا کہ 4 جو ایلیمنٹس ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ لو اور مٹی ڈھونڈ کے اس کے بعد ایک انسان بناؤ. فرشتوں نے ابتداءً گفتگو شنید کی جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، وہ آج ہمارا موجود نہیں ہے، لیکن دل آ کر حکم الہی کی تعبیر میں انہوں نے آدم علیہ السلام کا وجود جس طرح اس مصور نے نقشہ بتایا اس کے مطابق انہوں نے بنا دیا. جب وہ بن گیا، اب قرآن میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میں نے خود اس میں روح کو. اب ایک روح ایک جسم بنایا تھا اللہ کے حکم میں مادی میٹیریل سے. آپ دیکھیں نا، آگ بھی، پانی بھی، مٹی بھی، ہوا بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک جو ہمارا مادی مواد ہے، لیکن روح اللہ نے اس میں ڈالی. اب آدم علیہ السلام کا ایک وجود بن گیا، ایسا وجود جس طرح کے وجود بلین کے حساب سے آج آپ کو زمین پر چلتے پھرتے نظر آتے. 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، وجود کے اندر اسی طرح کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا. اب وہ اکیلے اور کوئی ان کا اور ساتھی نہیں. پھر اللہ کی قدرت اور حکمت دیکھیں، انہی کے وجود سے اللہ کریم نے ایک اور وجود بنا دیا اپنی قدرت کاملہ سے، اور حضرت سیدہ مائی حوا علیہ السلام، ان کا وجود آدم علیہ السلام کے وجود اور روایات میں آتا ہے کہ ان کی پسلیوں سے وہاں سے نکالا گیا اور ایک اور وجود بن گیا. اب وہ میل تھے، یہ فیمیل ہے. اب ابتداء ایک طرف تو اس زمین پر بننے والے 2 وجود ہیں، میل اور فیمیل. پھر اللہ نے انہیں زوج کا درجہ دے دیا کہ وہ ہسبینڈ ہے اور یہ ان کی وائف. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے آگے انسانی نسل کی افزائش اس کا سلسلہ شروع کر دیا. قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر آتا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور اس سے پہلے اس زمین پر کوئی بندہ فوت نہیں ہوا. اب بندہ پہلا فوت ہوا کیسے؟ ان کا آخری جو رسومات ہوتی ہیں انسان کی ادا کی جائیں. اللہ کریم نے ایک کھرو کو، ایک کوے کو بھیجا، اس نے آ کے زمین کھودی. یہ بھی قرآن کا بات ہے. زمین کھودی، ایک قبر کا نشان بنایا اور انسان کو سکھایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زمین کھود کے اس کو دفن کیا جائے. پہلی قبر بنی حضرت حابیل کی، اور اس وقت سے لے کر آج تک جتنی آسمانی الہامی کتابیں اتری، قرآن پاک کا نزول ہوا، وہ انبیاء اور رسل اپنی امتوں کو یہی طریقہ بتاتے رہے کہ جب بندے کی روح قبض ہو جائے تو اس کے اوپر دعائے، اگر کوئی ایمان والے ہیں تو ان پر نماز جنازہ پڑھ کے، ہر ایک کا طریقہ مختلف رہا، البتہ دعا ضرور کی جاتی تھی، اور پھر ان کو اس طرح جری کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے. یعنی کہ پورا نظام پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اللہ نے دے دی. اب جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے ہیومن نیچر. پھر اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر جو انبیاء اور رسل بھیجے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 31، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے انہیں شادیاں کرنے کا حکم دیا، انہوں نے شادیاں بھی کی، ان کی بیویاں بھی کی، پھر اللہ نے انہیں بچے بھی دیے۔ اور بہت سارے انبیاء کرام، ان کی اولاد، ان کی ازواج، ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یعنی یہ ایک نیچرل وے اللہ پاک نے ڈے ون سے انسانوں کو سکھایا اور فرمایا کہ نکاح کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت کا تعلق اور رشتہ قائم ہو، اور پھر اس مالکی حقیقی نے جہاں پر مختلف ادوار میں دیگر انبیاء کرام کو رائٹس اور ڈیوٹیز کا ایک چینل ہسبینڈ اور وائف کے درمیان دیا، وہاں پر آقا انعامدار مرشد قلب و نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ نے نہ صرف زبانی ان حقوق و فرائض کا تعین کیا، بلکہ عملی طور پر نکاح فرما کے اپنی ازواج مطہرات کے حقوق ادا کر کے عملی شیخ ہمارے سامنے چھوڑی کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، 4 بیٹیاں عطا فرمائیں اور چاروں کے نکاح اپنی زندگی میں پڑھا۔ ہر ایک کی الگ ڈیٹیل ہے، بلکہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم جو ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یکے بازی بھی ہے۔ تو اس طرح اپنی بیٹیوں کے خود نکاح فرمائے اور ایک خوبصورت طریقہ زندگی گزارنے کا آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو عطا فرمایا، جو کہ لٹرلی حضرت آدم علیہ السلام کی تکلیف سے چلا آ رہا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے اعلیٰ اخلاق کی تکلیف فرمائی اور ادیان عالم جتنے بھی آئے ان میں جو خوبیاں تھیں اللہ نے سب کو جمع کر کے کمال طریقے سے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ان تمام خوبیوں کا مرقع بن کے اور پھر اللہ پاک نے خیر الرسل کا خطاب دے کے سید الانبیاء والمرسلین کا لقب عطا کر کے امام الانبیاء کا منصب عطا کر کے آپ کو مبعوث فرمایا، اور پھر ہماری خوش قسمتی آج کے اس دور میں بھی الحمدللہ ہم آپ سے محبت کرنے والے، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے اور امت اجابت کے ایک فرد کے طور پر فخر سے سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ اللہ کا شکر اور اس کا فضل ہے اور اس کی مہربانی، ورنہ ہم جو کچھ بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں اس میں اگر حضور علیہ السلام کے اس طریقے کو چھوڑ دیا جائے، شاید جو اینیملز ہیں، جانور ہیں، وہ بھی کہیں کھڑے ہو کر ہماری اوپر ہنسے۔ یہ ہے وہ اشرف المخلوقات، یہ ہے وہ کہ جنہیں اللہ پاک نے بڑے ناز و نخرے سے بنایا تھا، اور فرشتوں نے جب کہا کہ اللہ پاک کی زمین میں خون خرابہ کرے گا، فساد فی الارض کا سبب بنے گا،
اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ میری اشرف المخلوقات ہے۔ اگر شیطان نے سجدہ تعظیمی سے انکار کیا، فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، تو مردود ہے، میری بارگاہ سے نکل جا۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ پاک فرماتے ہیں اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے سارے اسماء کا علم عطا کر دیا، ان کو عالی درجہ عطا فرما دیا۔ تو انسان اشرف المخلوقات کے اس منصب پر قائم تبھی رہتا ہے جب اسے اشرف المخلوقات کا اسٹیٹس ڈیزگنیشن یا رتبہ دینے والے کی ہدایات کے مطابق چلتا ہے۔ جب اس کو بھول جاتا ہے یا اپنی عقل کا دخل مخل کر کے وہ کہتا ہے نہیں فلاں جانور سے گزرتا ہے زندگی میں کیوں نہ گزاروں، وہ اگر رہ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں رہ سکتا، کرتے کراتے پر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قرآن کے الفاظ میں سنیں، حضور علیہ السلام جب اس دین حق کی طرف دعوت دیتے، کچھ لوگ ضد کر کے مخالفت در مخالفت اور تنقید کرتے، قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ قرآن کی وجہ سنیں، اولئک کالانعام بل هم اضل۔ ہاں کسی انسان کو جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اب کیا فرما رہا ہے؟ اولئک کالانعام، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور ہیں۔ انعام کسے کہتے ہیں؟ چوپایا، اس میں کتا بھی ہے، خنزیر بھی ہے، حلال جانور بھی ہیں، حرام جانور بھی ہیں، سب کو عربی میں کہا جاتا ہے الانعام چوپائے۔ یہ تو چوپایوں کی طرح ہے، بہم اضل، بلکہ یہ ان سے بھی گمراہ ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک جانور بہک جاتا ہے اسے تو اللہ نے وہ قلب ہی نہیں دیا جو اللہ کے ان انوارات کو اپنے اندر سمو سکے، اور اللہ پاک فخر سے یہ فرمائے میں کہیں نہیں سما سکتا مگر بندہ مومن کے دل میں۔ ان کے پاس تو وہ دل ہی نہیں ہے، وہ قلب ہی نہیں ہے۔ ارے تمہیں تو اللہ نے اتنی بڑی دولت دی، تمہارا وجود بنایا، وجود کے اندر گوشت کا ایک لوکڑا رکھا جس کو میڈیکل سائنس ہرٹ کہتی ہے، ہمارا قرآن قلب کہتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنے نبی کو قلب پر اتارا۔ اللہ کے ولیوں اور اہل اللہ پر جو الہام ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے کسی قلب پر ہوتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں کہیں نہیں سما سکتا مگر بندہ مومن کے قلب میں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله فاذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا انسان کے وجود میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک، اس میں فساد آ جائے پورے جسم میں بگاڑ۔ فرمایا وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل ہے، تمہارا قلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اور یہ جو دل ہے بندہ مومن کا، اس میں ہم وقت ایک روشنی برقرار رہتی ہے، لیکن بسا اوقات اس کے اوپر کوئی کالا پن، کوئی جالے، طرح طرح کی چیزیں چل جاتی ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کسی زمانے میں لالٹین ہوتی تھی، آپ کو کچھ پتا ہوگا، جب کوئی پرانی تصویر دیکھی ہوگی بچوں نے، لالٹین جو ہوتی ہے اس لال ٹائم کے اندر ایک لائٹ جلتی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک گلاس ہوتا ہے۔ بعضوں کا کیا ہوتا ہے کہ باہر سے گرد پڑنے کی وجہ سے یا اندر سے کچھ دھواں پڑنے کی وجہ سے وہ بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ اندر لائٹ کی رمق موجود رہتی ہے لیکن باہر تو بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ نہیں کہ اس کے اندر سے وہ نورانیت ختم ہو گئی ہے، نور اندر موجود ہے، شیشے کے اوپر کالک لگ گئی ہے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ شیشے کو صاف کرو، نور ایمان موجود ہے، بندہ زنا کی طرف چلا گیا،
نور ایمان موجود ہے، بندہ حرام خوری کی طرف چلا گیا، نور ایمان موجود ہے، بندہ بددیانتی کی طرف چلا گیا۔ یہ ساری کالک ہے جو شیشے پر لگی ہے، اندر ایمان موجود ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ ملا یا اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اب وہ کالک مٹتی چلی گئی، شیشہ نکھرتا چلا گیا، اب اس کی وہ لائٹ پورے وجود کے انگ انگ میں دوبارہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ اس طرح کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کی کالک دور کرنے کے لیے، گندگی دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ کہیں دیگ مارا جاتا ہے، کہیں آپ کوئی اچھا سا لیکوڈ لگا کے اس کو برتنوں کو دھوتے ہیں، کبھی کسی چیز سے آپ دکان پہ چلے جائیں، طرح طرح کے ڈفرینٹ قسم کی لیکوڈ ملیں گے، یہ ونڈوز کے لیے ہے، یہ برتنوں کے لیے ہے، یہ آپ کی شرٹ کے لیے ہے، یہ فلاں چیز کے لیے ہے، یہ آئرن کے لیے ہے، یہ وڈ کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں مختلف طریقے سے صاف کرتی ہیں۔ اسی طرح جو دلوں کے اوپر یہ کالک چل جاتی ہے، اس کو دور کرنے کا طریقہ بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب اس شیشے کو صاف کرتے ہیں، اندر کی ایمان والی لائٹ کی رمق تو ہوتی ہے، پھر آپ کے ہاتھوں تک پہنچی، آپ کے دماغ تک پہنچی، آپ کے پاؤں تک پہنچی ہے، کرتے کراتے آپ کے دماغ کی سوچ درست ہو جاتی ہے، ہاتھ بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں، ٹانگیں چل کے مسجد کی طرف آنا شروع کر دیتی ہیں، اسی طرح آپ کی زبان آرام کو تیز کرنا چھوڑ دیتی ہے، کان برائی سننا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ اس نور کا اثر ہوتا ہے جس کے شیشے پر چڑھے ہوئے جالوں کو، گندگی کو تم نے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نبی کی محبت سے، اللہ کی محبت سے تم نے دور کیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیچرل طریقہ قرآن میں سکھایا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کی کہ نکاح میری سنت ہے، النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو کوئی اس سے دور رکھتا ہے فرمایا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن پاک کی سورہ النور آیت نمبر 32 میں قرآن اہل ایمان کو حکم دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کہ تمہارے معاشرے میں جتنے بے بیائی عورتیں ہیں ان کے نکاح کرو، تمہاری ذمہ داری ہے، اگر کوئی نادار ہے تم خیال کرو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا تزوج العبد استكمل نصف الدين، جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو نصف دین اس کا مکمل ہو جاتا ہے، سب جب تک اس نصف باقی اور جو آدھا باقی رہ گیا فرمایا اس کی فکر کیا کرو، ڈرا کرو اللہ سے، باقی معاملات کو بھی درست کرو، لیکن نکاح کرنے سے تم نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نوجوانوں کو خطاب کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، بخاری شریف کتاب النکاح کی، فرمایا اے نوجوانوں جو تم میں سے استطاعت رکھتے ہیں نکاح کیا کرو، اس لیے کہ نکاح نظر کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ بہت زیادہ زور دیا گیا اسلام میں اس زندگی پر جو پاکیزہ ہو، اور پاکیزہ زندگی اختیار کرنے کے لیے نکاح کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور پھر نکاح کے اندر مرد عورت کا جو ایک سیکرڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے سائن، اس کے اندر مرد کی اپنی ذمہ داریاں، عورت کی اپنی ذمہ داریاں، جو ہر وہ بندہ جو نکاح کرتا ہے اسے جاننا، سمجھنا، سوچنا چاہیے، اور اگر نہ پتا ہو تو قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں پتا ان سے پوچھ لیا کرو جنہیں پتا ہو۔ اور پھر اس کے بعد ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا اسلام نے طریقہ سکھایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو نکاح ہے مرد عورت کی تخلیق ہے، فرمایا اس نکاح کے اندر اللہ نے تمہارے لیے سکون رکھا۔ ہمارے یہاں جتنی مصیبتیں، پریشانیاں نکاح کے بعد جو جنت نظیر دھان ہونے چاہیے تھے
وہ جہنم کا منظر پیش کرتے ہیں. جہنم میں کیا ہوگا؟ ٹینشن ہوگی، پریشانی ہوگی، نیند نہیں آئے گی، ہر وقت بندہ اینگزائٹی کا اور ڈپریشن کا شکار رہے گا. اور جنت کیا ہے؟ جہاں مزہ اور سکون ہوگا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی جو روح ہے اس کو چھوڑ دیا اور دیکھا دیکھی صرف عیاشی کے نام پر شادی کی. جبکہ شادی لائف ٹائم کا ایک ایسا کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں حکم دیا گیا کہ لڑکی اور لڑکے کے مرضی سے اس رشتے کو طے کیا جائے اور اس کے بعد دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بطریق احسن ادا کریں. اور نکاح کے اندر خطبہ نکاح میں جو تینوں آیات پڑھنا مصنون ہے ان میں ایک بات قدر مشترک ہے اور وہ ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اس لیے کہ جب بندے کے دل میں تقویٰ، پرہیزگاری اور اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ ہر قدم اٹھاتے ہوئے اور رکھتے ہوئے یہ خیال کرتا ہے کہ میرا مالک حقیقی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. جب یہ تصور ذہنوں سے اور قلوب سے محف ہو جائے اور صرف ایک حیوانی جذبات کو پورا کرنے کے لیے ہی شادی کا یہ کانٹریکٹ کیا جائے، اس کے اندر وہ برکتیں نہیں ہوتی جو کہ اسلام کا مقصود ہے. اور اللہ پاک جو ہمیں پرسکون